السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری عربک بک کی 26 کلاس ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں ہم الطریقۃ العصریہ کا 26واں سبق پڑھیں گے۔ اور اس سبق میں ہم لاسٹ سبق میں ہم نے جو ہے امر کا قاعدہ پڑھا تھا، اس میں نہیں کا قاعدہ پڑھیں گے اور کچھ نئے سیکھے ہیں وہ سیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ خالد یقول، خالد کہتا ہے، انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں، انا فی الفصل، میں درسگاہ میں ہوں۔ اخذ الکتابی، میں کتاب پکڑتا ہوں۔ اقوم کہتے ہیں کھڑا ہوتا ہوں۔ من سے مکانی، اپنی جگہ سے، اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں۔ و امشی، اور امشی کہتے ہیں چلنا۔ اور امشی چلتا ہوں، الی الباب، دروازے کی طرف، اور دروازے کی طرف چلتا ہوں۔ افتح الباب، اور میں دروازہ کھولتا ہوں۔ و اخرج من الغرفۃ، اور اخرج نکلتا ہوں، من الغرفۃ کمرے سے، اور کمرے سے نکلتا ہوں۔ و اذهب، اور اذهب کہتے ہیں اور اذهب جاتا ہوں، الی البیت، گھر کی طرف، اور گھر کی طرف جاتا ہوں۔ آگے جو ہے امر واحد مذکر حاضر۔ استاذ، استاد۔ تلمیذ، شاگرد۔ قم یا خالد، اے خالد کھڑا ہو۔ قم کھڑا ہو، یا اے خالد خالد۔ انا میں، اقوم کھڑا ہوتا ہوں، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ این انت، تو کہاں ہے؟ انا فی الفصل، میں درسگاہ میں ہوں۔ انا میں، فی میں، الفصل درسگاہ میں ہوں، میں درسگاہ میں ہوں۔ خذ الکتاب، کتاب پکڑ۔ اخذ الکتاب، میں کتاب پکڑتا ہوں۔ امشی الی الباب، دروازے کی طرف چل۔ امشی الی الباب، میں دروازے کی طرف چلتا ہوں۔ اخرج من الغرفۃ، کمرے سے نکل۔ یہاں پہ جو ہے نا امر واحد مذکر حاضر سارے ان صیغوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ امر کے جو صیغے ہیں اس کا استعمال جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے۔ اخرج من الغرفۃ، کمرے سے نکل۔ اخرج من الغرفۃ، اخرج میں نکلتا ہوں، من الغرفۃ کمرے سے، میں کمرے سے نکلتا ہوں۔ اذهب الی البیت، گھر کی طرف جا۔ اذهب الی البیت، اذهب الی البیت۔ پھر یہاں پہ متکلم کا بھی صیغہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک طرف جو ہے استاد جو ہے وہ حکم دے رہا ہے امر کا، اور دوسری طرف جو ہے متکلم کے جو صیغے استعمال ہو رہے ہیں۔ اذهب، میں جاتا ہوں، الی البیت، گھر کی طرف، میں گھر کی طرف جاتا ہوں۔ تو یہ صیغے استعمال ہو رہے ہیں کہ متکلم جب بات کرے گا تو کس طرح جو ہے نا فکر کا جو ہے استعمال کرنا ہے۔ پھر آگے مضارع واحد حاضر اور غائب کا فرق۔ محمود یقول، یا خالد، محمود یقول کہتا ہے، یا اے خالد خالد۔ انت تلمیذ، تو شاگرد ہے۔ انتی فی الفصل، تو درسگاہ میں ہے۔ تأخذ الکتاب، تو کتاب پکڑتا ہے۔ وتقوم، اور تو کھڑا ہوتا ہے۔ من مکانک، اپنی جگہ سے، اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے۔ وتمشی الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتا ہے۔ وتفتح الباب، اور دروازہ کھولتا ہے۔ وتخرج من الغرفۃ، اور کمرے سے نکلتا ہے۔ وتذهب، اور تذهب جاتا ہے، الی البیت، گھر کی طرف، اور گھر کی طرف جاتا ہے۔ سعید، سعید کہتا ہے، یقول، سعید یقول کہتا ہے۔ خالد، خالد تلمیذ، شاگرد ہے۔ سعید کہتا ہے خالد شاگرد ہے۔ ہوا فی الفصل، وہ درسگاہ میں ہے۔ یأخذ الکتاب، کتاب پکڑتا ہے۔ ویقوم من مکانہ، اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے۔ ویمشی الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتا ہے۔ ویفتح الباب، اور دروازہ کھولتا ہے۔ ویخرج من الغرفۃ، اور کمرے سے نکلتا ہے۔ ویذهب الی البیت، اور گھر کی طرف جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ مضارع واحد حاضر اور غائب کا فرق۔ جب حاضر اور غائب میں یہ فرق ہے، یہاں پہ جو غائب ہے یہاں پر یا کا استعمال ہو رہا ہے، اور جو حاضر ہے وہاں پر تا کا استعمال ہو رہا ہے۔ جو ہم نے پہلے قاعدے میں پڑھا تھا کہ واحد متکلم کے لیے حمزہ جیسے اجلس، مخاطب کے لیے تا، اور آخر میں یا نون جیسے تجلسین، اور غائب کے لیے بھی تا جیسے تجلس۔ اور آگے ہے تمرین مشق، عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ شاہد، یہاں سے اٹھو۔ یا شاہد قم من ہنا، اور کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ واجلس علی الکرسی، خالد اسکول جاتا ہے۔ خالد یذهب الی المدرسۃ، اب نماز کا وقت ہے۔ الآن وقت الصلاۃ، میں مسجد جاتا ہوں۔ اذهب الی المسجد،
میں اپنے گھر لوٹتا ہوں. ارجع الی البیت شاہد اسکول سے واپس آتا ہے. شاہد یرجع من المدرسۃ یہاں پہ دیکھیں مخاطب سے نہیں بات ہو رہی تو اس لیے یہاں پہ جو یا کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور باغ میں کھیلتا ہے. ویلعب فی البستان بچہ اپنی ماں کی طرف چلتا ہے. الطفل یمشی الی امہ جمیل اپنے والد کے پاس ادب سے بیٹھتا ہے. جمیل یجلس عند والدیہ بادب اردو میں آگے ترجمہ کرنا ہے. یا خالد اے خالد اذهب الی المدرسۃ اذهب چل الی المدرسۃ مدرسے کی طرف. اے خالد مدرسے کی طرف جا. ولا تذهب الی السوق اور بازار کی طرف مت جا. ولا و اور لا نہیں. تذهب جا الی السوق بازار کی طرف اور بازار کی طرف مت جا. اجلس فی الحدیقۃ باغ میں بیٹھ. ولا تجلس فی الطریق یہاں پر ایک امر کا حکم دیا جا رہا ہے دوسرا نہیں کا. ایک صیغہ یعنی ایک فقرہ جو ہے امر کا دوسرا نہیں کا. ولا یہاں پہ جیسے ادھر حکم دیا جا رہا ہے اجلس فی الحدیقۃ باغ میں بیٹھ. آگے نہیں کا جو ہے صیغہ. ولا تجلس فی الطریق اور راستے میں مت بیٹھ. ولا تجلس فی الطریق اور راستے میں مت بیٹھ. اذهب الی المطعم ہوٹل کی طرف جا. ھذا وقت الصلاۃ صلاۃ ھذا یہ وقت ہے. الصلاۃ نماز کا یہ نماز کا وقت ہے. اذهب الی المسجد مسجد کی طرف جا. شاہد یذهب الی المدرسۃ شاہد یذهب جاتا ہے الی المدرسۃ مدرسے کی طرف. صباحا صبح شاہد صبح مدرسے کی طرف جاتا ہے. ویرجع اور لوٹتا ہے الی البیت گھر کی طرف. مساء شام کو اور شام کو گھر لوٹتا ہے. الحاج یذهب الی مکۃ المکرمۃ حاجی مکہ مکرمہ کی طرف جاتا ہے. ثم پھر یرجع لوٹتا ہے الی طرف بلدہ اپنے شہر. بعد الحج حج کے بعد پھر حج کے بعد اپنے شہر کی طرف لوٹتا ہے. یہاں پہ ایک ترکیب بھی بتائی جا رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ قاعدہ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں. نہیں کا جو ہے امر کا ہم نے پڑھ لیا تھا. ایک دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں. جس فعل میں مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا کہا جائے وہ فعل امر کہلاتا ہے. فعل امر مضارع سے بنتا ہے. فعل مضارع کی علامت کو دور کرنے کے بعد اگر بعد کا حرف ساکن ہے تو اول میں حمزہ الف لگا دیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں. جیسے تفتح سے افتح, تقرع سے اقرع. اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد اس کے بعد کا حرف جو ہے متحرک ہے تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے تقف سے کف, ٹھہر جا. اسی فعل مضارع کے آخر میں یا یعنی چھوٹی یا لگا دینے سے مونس کا صیغہ بن جاتا ہے. جیسے افتح سے افتحی. آپ نے یہ پوائنٹس کا یاد کرنے ہیں کہ فعل امر کی جو گردان ہے ہمیشہ فعل مضارع سے بنتی ہے. سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے فعل امر کی گردان بنانے کے لیے کہ فعل مضارع کی علامت جو ہے وہ دور کرنی پڑتی ہے. جیسے تفتح سے تھا اور علامت دور کرنے کے بعد اول میں حمزہ لگا دیا جاتا ہے. حمزہ لگانے کی صورت کیا ہوتی ہے کہ فعل مضارع کی علامت کو دور کرنے کے بعد اگر بعد کا حرف ساکن ہے تو اول میں حمزہ یعنی الف لگا دیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں. جیسے افتح تفتح سے افتح, تقرع سے اقرع. اور اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد اس کے بعد کا حرف متحرک ہے تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے تقف سے کف. اور پھر جو ہے مونس کے صیغے کا بتایا گیا ہے کہ چھوٹی کا اضافہ کرنے سے جو ہے مونس کا صیغہ بن جائے گا. اب یہاں پہ نہیں کا قاعدہ. فعل نہیں جس میں مخاطب کو کسی کام سے روکا جائے. امر میں مخاطب سے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور فعل نہیں جس میں مخاطب کو کسی کام سے روکا جائے وہ فعل نہیں کہلاتا ہے. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے مخاطب کے صیغے سے پہلے فعل مضارع کے مخاطب کے صیغے سے پہلے لا لگا کر آخری حرف کو ساکن کر دیں. جیسے فعل مضارع کا ایک صیغہ لیا ہے یہاں پہ. جیسے تذہب, تذہب سے لا تذہب. ہم نے کیا کیا فعل مضارع کا مخاطب کا صیغہ لیا تذہب, تذہب تھا یہ صیغہ. اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا سب سے پہلے اس صیغے سے پہلے لا لگایا جس کا مطلب ہے نہیں اور آخر والے حرف کو ساکن کر دیا. لا تذہب مت جا. آگے الفاظ کے معنی اقوم میں اٹھتا ہوں. لا تذہب مت جا. یرجع لوٹتا ہے. وقت الصلاۃ
نماز کا وقت یجلسو ادب سے بِأَدَبٍ بیٹھتا ہے، یجلسو بِأَدَبٍ ادب سے بیٹھتا ہے، امشی میں چلتا ہوں، لا تجلس مت بیٹھو، الحاج حاجی یلعبو کھیلتے ہیں، مدرسۃ اسکول، اخرج میں باہر نکلتا ہوں، صباحاً اخرج میں باہر نکلتا ہوں، صباحاً صبح، الآن اب، منہن یہاں سے، حدیقۃ بستان باغ، حدیقۃ بھی باغ کو کہتے ہیں اور بستان بھی باغ کو کہا جاتا ہے۔ یہ دو عربی کے جو ورڈ ہیں یہ ایک ہی لفظ کے لیے استعمال ہوتے ہیں باغ کے لیے، تو پریکٹس کیجیے گا۔ آج ہم نے 26واں سبق پڑھا ہے، لکھیں اور امر اور نہیں جو ہے اس کا قاعدہ لکھیں، اسے یاد کریں اور سیگے جو ہے وہ لیں اور اسی سے بنانے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔